میں لانا تھا کہ اب جون اور محمد اپنی ماں زینب کے پاس آتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ اب زینب ہیں جو اپنا منہ پھیر رہی ہیں، اونو محمد مجھے مسلم کی زوجہ سے تم نے شرمندہ کر دیا، اس کے لال کے لاشیں آ گئے اور تم اب میرے سامنے آئے ہو۔ اونو محمد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے اماں، اے مادر گرامی، ہم تو گئے تھے ماموں کے پاس مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب اپنے دونوں فرزندوں کو اونو محمد کو لیے ہوئے ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آ کے کہتی ہیں اے بھیا حسین، اے میرے ماجائے حسین، ان اونو محمد کو آپ جنگ کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ زینب کے حق کا واسطہ ہے۔ بس اتنا کہا تھا کہ زینب کے حق کا واسطہ ہے۔ امام حسین نے سر کو جھکا دیا اور کہا بہن جاؤ، اب حسین نہیں رو سکتا، اس لیے کہ تمہارا حق حسین پہ بہت زیادہ ہے۔ معلوم ہے جب اونو محمد میدان میں آئے ہیں اپنے نانا حیدر کرار کی شجاعت دکھا رہے ہیں، جعفر تیار ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو گئے گرے ہیں تو آواز دیتے ہیں ماموں جان آخری سلام۔ آپ تصور کریں کہ جب کسی بھائی کے کانوں میں بہن کے بچوں کے مرنے کی آواز پہنچتی ہے تو بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مگانے کے بعد ایک لاشا امام حسین اٹھاتے ہیں، ایک لاشا عباس اٹھاتے ہیں، لا کے خیمے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہتے زینب تمہارے بیٹے آ گئے۔ شہزادی زینب سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی، پالنے والے تیرا بے حد شکر ہے کہ میں نے اپنی منزل میں کامیاب ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے ایک جملہ پوچھا ہے جناب زینب نے امام حسین سے بھیا، زینب کہتی اونو محمد اگر تم نے زندگی میں پانی پی لیا ہوتا تو یہ معدود نہ بخشتی، خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اونو محمد شہید ہو گئے بعد شہادت اونو محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اب جناب قاسم ہے جو آ رہے امام حسین کے پاس اور کہہ رہے چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، اے چچا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تاریخ کربلا کا واحد یہ بچہ ہے کہ جس نے حسین کے قدموں پہ گر کے جنگ کی اجازت مانگی ہے۔ سب ہاتھ جوڑ کے جنگ کی اجازت مانگتے تھے، لیکن جب قاسم کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو جناب قاسم امام حسین کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں اے چچا جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، ہم بھی جائیں آپ پہ اپنی جان قربان کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ نہیں بیان کر سکتا کہ دنیا کا کون سا ایسا چچا ہوگا جو اپنے بھائی کی نشانی کو مرنے کی اجازت دے دے، مگر قاسم اب جو میدان میں جا رہے ہیں ایک شب کا دولہا قاسم، کبرا کا دولہا قاسم، اب جو میدان کو جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم اے کبرا اب تمہاری میری ملاقات روز محشر ہوگی۔ اب یہ قاسم گھوڑے پہ بیٹھے تھے کہ امام حسین نے گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب پوچھتی ہے بھیا یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہو؟ کہ یہ رب کا دستور ہے، اگر کوئی یتیم آ رہا ہوتا ہے تو گریبان چاک کر دیا جاتا ہے۔ قاسم میدان میں آئے، شیرانہ حملہ کر رہے ہیں، علی کا پوتا ہے نا، مگر تصور شرط ہے جو 3 دن کا بھوکا ہو اور 3 دن کا پیاسا ہو وہ
کس طرح سے اب کا بچہ کا جنگ کرے گا. ایک مرتبہ زمین پہ گرے. اب تک جو گرا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ مولا آخری سلام. مگر جو قاسم گرے تو آواز دیتے چچا میری مدد کو آئیے. اب امام حسین چلے تلوار لے کے فوج اشقیاء پہ حملہ کرتے ہیں. ارے زندگی میں قاسم پامال ہو رہے ہیں. آواز دیتے جاتے ہیں چچا جلدی کیجئے, چچا جلدی کیجئے. اب جو لاش قاسم پہ امام حسین پہنچے تو لاش مکمل نہیں ملی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ملے ہیں. ایک گٹری بنا کر کے قاسم کا لاشا امام حسین خیمے میں لا کے رکھتے ہیں. اور جناب قاسم کے ساتھ آپ جناب قاسم کے تابوت کی بھی زیارت کی. مگر آپ کو میں اتنا بتاتا چلوں جو جناب قاسم ارے وہ کربلا کا یہ واحد ایسا شہید ہے کہ جس کا لاش خیمے میں نہیں آیا ہے. لاش کے ٹکڑے امام حسین لے کے آئے ہیں. ہاں جب قاسم بھی شہید ہو گئے اب وقت وہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس علمدار اپنے پورے لشکر کا علمدار ہے, اپنے بھائیوں کو میدان میں جانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کون؟ جناب عباس اپنے بھائیوں کو میدان میں جانے کی. اے جعفر تم جاؤ, مولا حسین پہ اپنی جان قربان کر دو. اپنے بھائی عثمان ابن علی کو, ابو بکر ابن علی کو اور عون ابن علی کو, یہ تین بھائی ہے جناب عباس جو چار بھائی کہلاتے تھے. اس لیے تو ام البنین کہا جاتا تھا, یعنی بیٹوں کی ماں. آپ جناب عباس کے مذاہب دو جملوں میں اور تین جملوں میں سنے کہ عباس کون ہے. سکینہ کا سقا عباس, زینب کے پردے کی ڈھالس عباس. مگر تصور کیجئے گا کہ جب حسین لاشا دریا پہ چھوڑ کے علم لے کے خیمے میں آئے تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرا عباس مار ڈالا گیا, میرا عباس شہید ہو گیا. یہی تو روایت میں ملتا ہے کہ جو چھوٹے بچے تھے جناب عباس کے آگے مولا حسین سے کہتے ہیں آقا جو بھی شہید ہوا اس کا لاشا آپ خیمے میں لائے ہیں, مگر میرے بابا کا لاشا کیوں نہیں لائے. امام حسین کہتے ہیں بچوں تمہارے بابا نے وصیت کر دی تھی کہ میرا لاشا دریا سے نہ اٹھائیے گا. میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میں پانی نہ پلا سکا. ایک مرتبہ فضل کہتے ہیں نہیں نہیں میں جاؤں گا, میں اپنے بابا کی لاش اٹھاؤں گا. چچا وصیت آپ سے تھی مجھ سے نہیں ہے. یہ کہہ کے دریا کی طرف ابھی 2 قدم بڑھائے تھے امام حسین نے عباس کے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا. آواز دیتے ہیں بیٹا تم میدان میں نہ جاؤ, تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا عباس کا غم کافی ہے. اگر لاش اٹھانا ہے تو جب تھوڑی دیر میں چچا شہید ہوگا حسین مارا جائے گا تب جا کے لاش اٹھا لینا. اور بھائی ابھی آپ نے جناب ایک کڑیل جوان ہے کہ جو ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے بابا خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. مگر یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب اپنے جوانوں کو دیکھا کرو تو علی اکبر کی جوانی کو یاد کیا کرو. ہائے ام لیلا, ہائے علی اکبر. اب سامنے کھڑے لفظ بدل کے کہوں 57 سال کے بوڑھے باپ سے 18 سال کا کڑیا جوان مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں, آپ پہ اپنی جان
قربان کر دو۔ علی اکبر امام حسین کہتے ہیں بیٹا خیمے میں جاؤ اور تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، بڑے ارمانوں سے پالا ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب نے کیسے علی اکبر کو اجازت جنگ دیا، اس نے جہاد دیا، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اتنا تو حمید ابن مسلم نے لکھا ہے کہ رخصت علی اکبر کا وقت جو تھا عجیب و غریب تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا بڑے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی زینب لپٹ جاتی ہوں گی، کبھی ماں ام لیلا ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، امام حسین نے علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، شاید امام کو یاد آ گیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی سینے سے علی نکالنا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو میدان کی طرف بھیج رہے ہیں، آگے آگے علی اکبر جا رہے تھے، پیچھے سے کسی کی گرنے کی آواز آ گئی، اب جو مڑ کے دیکھا وہی ضعیف ارے زمین پہ گر چکا ہے۔ آواز دیتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے کہ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، جب تک میرا تیرا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر میدان میں آئے اور بچے ناتا فوراً کھینچ کے کہتے بابا ارے آپ کی زبان میں تو کاٹے پڑے ہوئے، بابا آپ کا منہ تو زیادہ سوکھا ہوا ہے، پر یہ سننا تھا کہ کہتے جاؤ علی اکبر خدا حافظ، اب تمہارے دادا میرے بابا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ تصور شیطان دیتے جاتی ہیں بھیا حسین کہاں ہو، بھیا حسین کہاں ہو، تاریخ کہتی ہے ایک ٹیلے پہ پہنچی، اب جو دیکھا حسین کا سر سجدے میں ہے، شمع خنجر لے کے آگے بڑھا ہے، آواز دیتی ہے اے پسرے ساتھ ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے شیخ میری بہن زینب آ گئی ہے، ذرا خنجر کو روک لے۔ جبرا ملعون کہتا ہے اے حسین زینب کے سامنے تمہیں ذبح کروں گا۔ میدان میں صدا گونج رہی ہے اللہ حسین